بسم اللہ الرحمن الرحیم قال والله لتسمعن ما تؤمرون به أو لتركبن أعناقكم اليهود والنصارى كذلك. جائے قابل احترام دوستوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجمع سے ایک بنیادی بات کہتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ اپنے کام کی ایسی حفاظت کرو جیسے باپ اپنی نوجوان کنواری لڑکی کی حفاظت کرو، اور اپنے ساتھیوں سے ایسی محبت کرو جیسے باپ اپنی سگی اولاد سے محبت کرو. دو ذمہ داری ہے کام کرنے والوں، اجتماعیت کی بقا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ایسے محبت کریں جیسے باپ اپنی سگی اولاد سے محبت کرتے ہیں. اور کام کی حفاظت کے ہم اپنے کام میں ایسے چلیں، کام کی حفاظت کے لیے ہم اپنے کام میں ایسے چلیں کہ کسی کو انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو. کام کرنے والے ساتھی جذبات میں آ کر ملکی قوانین کی رعایت نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ہم سے متعلق نہیں. ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ قانون ہم سے متعلق نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم بات ہے کہ کام ہم سے متعلق. اگر ہم قانون کی رعایت نہیں کریں گے تو اس کا اثر براہ راست کام پر پڑے. اگر قانون کی رعایت نہیں کریں تو اس کا اثر براہ راست کام پر پڑے. اس لیے ہمیں تو اپنے کام کی حفاظت میں عوام سے زیادہ ملکی قوانین کی رعایت اور پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے کام میں قوانین کی رعایت اور طبی ہدایت کی پابندی اس طرح کریں کہ دو چیزیں پیدا ہو. ایک یہ ہے کہ ان ہدایات کی پابندی کی وجہ سے اہل باطل خوش ہوں گے تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ ہدایت پہ نہیں آئے تو کم سے کم یہ ضرور ہوگا کہ مخالفت سے رک جائے. تو ضرور ہدایت اگر مقدم میں نہیں ہے تو مخالفت سے رک جائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رعایت کی ہے مشرکین اور کفار کی، کتنی رعایت. مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی تعمیر بدل دی جائے. جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، حتیم کا جو حصہ بیت اللہ سے باہر مشرکین نے نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے وہ حصہ بیت اللہ میں داخل کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ تبدیلی ہو جائے اور حتیم کا حصہ پھر سے بیت اللہ میں داخل کیا جائے، شامل کیا جائے، تاکہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر آ جائے. اور مال بھی خوب تھا، جتنا مال فتح مکہ کے موقع پہ ملا ہے مال غنیمت، اتنا مال کبھی کسی دوسرے موقع پر. لیکن مشرکین اور کفار کی دل شکنی نہ ہو، ان کی رعایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر کو ان کی بنیادوں پر باقی رکھا اور بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اس کو تعمیر نہیں کیا، اس میں تبدیلی نہیں کی. حضرت فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رعایت فرما رہے ہیں، ان کی دل شکنی نہ ہو، کام کی حفاظت میں وہ اسلام کے قریب آئے، اتنی رعایت فرما رہے ہیں. اور ہم جو قانون اپنی حفاظت کے لیے، بیماری سے بچاؤ کے لیے اپنی حفاظت کا جو قانون ہے ہم اس کی رعایت نہیں کرتے. ہمیں تو عوام سے زیادہ ان سارے قوانین کا، ان سارے طبی ہدایت کا عوام سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. عوام اگر 50% کر رہی ہے تو ہمیں تو 100% کرنا چاہیے، ہمیں تو 100% اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک عجیب جملہ حضرت آج صبح کہنے لگے کہ جب تم ملک والوں کو، یہاں کے ذمہ داروں کو، یہاں کے انتظامیہ کو ان کے نظام میں اپنے سے مطمئن نہیں کر سکتے، وہ نظام میں تم پہ اعتماد نہیں کر سکتے ہیں، وہ دین پر تم پہ کیسے اعتماد کریں گے؟ سنو کتنی گہری بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے. جب تم ملک والوں کو، انتظامیہ کو ان کے نظام میں مطمئن نہیں کر سکتے، قانون کی خلاف ورزی کر کے نظام میں مطمئن نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ نظام میں ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے دین پہ کیسے اعتماد کریں؟
اس لیے کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے محترم دوستوں بزرگوں کہ اپنے کام میں ایسے چلیں کہ کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے، کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے۔ حضرات صحابہ کا ایک ایک عمل، صحابہ کا ایک ایک عمل ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اس وقت تو کام کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ ان حالات میں اپنے کام میں کیسے چلیں، ان حالات میں کام کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ حدیبیہ کیا ہے؟ بولو، یہ مت کرو ٹھیک ہے، یہ مت کرو ٹھیک ہے، یہ مت کرو ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شرطیں قبول کر۔ عمرہ کتنا بڑا عمل ہے، ایسی بڑی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتی ہے۔ ان کی بات مان کے آپ نے عمرہ بھی چھوڑ دی۔ اب ہمارے ساتھی مقابلہ کر، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہمیں تو دوسروں سے زیادہ ان قوانین کا، ان طبی ہدایات کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ کام ہم سے متعلق ہے، کام ہم سے متعلق ہے، دوسروں سے زیادہ۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے کام کرنے والوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہے، سنو عجیب جملہ ہے، کام کرنے والوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ کے مخالفت کرتے ہیں کہ ہماری عبادت میں مقابلہ کر۔ کیا کر رہے ہیں بولو؟ ہمیں یہ نہیں کرنے دے رہے، ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں یہ عمل نہیں کرنے دے رہے ہیں، اس لیے ہم تو یہ کریں، مخالفت کرتے۔ حالانکہ باطل کی ہلاکت ہی یہ ہے کہ وہ عبادت کے مقابلے پر آ جائے۔ باطل کی ہلاکت ہے کہ وہ عبادت کے مقابلے پر آئے۔ جب باطل دین کے مقابلے پر آئے گا تبھی اللہ باطل کے مقابلے پر آئے۔ اس لیے یہ باطل کا مقابلے پر آنا یہ کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ باطل جب بھی دین کے مقابلے پر آئے گا، حق کے مقابلے پر آئے گا، دو بات ہوگی، یا باطل کی ہدایت ہوگی یا باطل کی ہلاکت ہوگی، دو بات ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے حضرت یہ بات فرما رہے ہیں کہ کام کرنے والے سارے ساتھیوں کو، کام کرنے والے سارے ساتھیوں کو طبی ہدایات کا، ملکی قوانین کا دوسروں سے زیادہ لحاظ کرنا چاہیے۔ اچھا سنو، عجیب حیرت کی بات، جب کوئی حال ہم لوگوں پر پیش آتا ہے نا، کوئی حال ہم لوگوں پر پیش آتا ہے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو کام کرتے کرتے کام کرنے والوں پر ہوتا ہی ہے، کام والوں پہ ایسے حالات تو آتے ہی ہیں، یہ تو کام کرتی ہے، باتیں پیش آتی ہی ہے۔ حضرت فرمان لگے جب بھی کوئی بات پیش آئے، کوئی حال پیش آئے، ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی بے اصولی تو نہیں ہے، کوئی بے اصولی تو نہیں ہے۔ اللہ اتنی بڑی بات قرآن میں ذکر کی گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ پاک نبی سے فرما رہے ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، نبی جی جو مصیبت بھی آپ کو پہنچی ہے وہ آپ کی اپنی طرف سے، ہم کیسے کر سکتے؟ شادی کرتے ہوئے کام کرتے پیش آتا ہے، کام کرنے والوں پر یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے اوپر آنے والے حالات کو صرف کام کی طرف وہ شخص منسوخ کر سکتا ہے جو دو چیزوں کا اہتمام کر رہا ہو۔ اپنے اوپر آنے والے حالات کو صرف کام کی طرف منسوخ کرنا وہ شخص کر سکتا ہے جس کے اندر دو شرطیں ہو، اپنی ذات میں متقی ہو اور اصولوں کا پابند ہو۔ اپنی ذات میں کیا ہو؟ اور اصولوں کا پابند ہو۔ بے اصولی کر رہے حالات آ رہے ہیں، بے اصولی کر رہے حالات آ رہے ہیں، تو جب کوئی حال پیش آئے سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں نے کوئی بے اصولی تو نہیں کی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کام کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے اپنے کام سے دنیا کے تمام شعبے والوں کو مطمئن کریں، یہ ہماری ذمہ داری۔ جب ایک بات سنو، ایک ہوتی ہے اہل باطل کی مخالفت، سننا غور سے بات، ایک ہوتی ہے اہل باطل کا مسلمانوں پہ احسان، سنو تھوڑا سا عجیب بات ہے، ایک ہوتی ہے اہل باطل کی مسلمانوں سے مخالفت، ایک ہوتی ہے اہل باطل کا مسلمانوں پہ احسان۔ اہل باطل کا اہل حق سے مقابلہ کرنا، اہل باطل کا اہل حق سے مخالفت کرنا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو ہدایت یا اللہ کے نصرت کے نازل ہونے کی یقینی چیز ہے۔ اہل باطل کا بولو، اہل حق کی مخالفت کرنا یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، دو باتیں یقینی ہیں، یا تو ان کی ہدایت ہوگی یا ان کی ہلاکت ہوگی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ باطل مخالفت کر رہا ہے اہل حق کی،
اس سے زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ باطل کہیں اہل حق پہ احسان نہ ہو. سنو، اہل باطل اہل حق کی مخالفت کرے، اس سے زیادہ فکر کی بات کیا بولو؟ باطل والے مسلمانوں پر احسان نہ کرے. یاد رکھو، اہل باطل کی مخالفت اہل حق کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی. اہل باطل کا مسلمانوں پہ احسان کرنا ان کو ارتداد تک پہنچاتا ہے. حضرت فرما رہے ہیں بڑا مسئلہ یہ ہے، اس زمانے کے مسلمان باطل والوں پہ کیا احسان کرتے، ان کی اپنے اوپر احسان کی تمنا کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر احسان کرے، یہ ہمارے اوپر احسان کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے غیروں پر احسان کیا. ایک حدیث بھی آپ ایسی تلاش نہیں کر سکتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے اہل باطل کا احسان قبول کیا یا اہل باطل کا احسان لیا. ہزاروں حدیثیں ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں پہ احسان کیا ہے. ایک ایک مشرک کو 100 اونٹ دے دیے، اتنا بڑا احسان. تو میرے دوست بزرگوں، یہ مخالفت کے نقصان دینے والی چیز. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے، سنو عجیب کتنی بڑی بات. ایک ساتھی کہنے لگے کہ یہ سارے حالات اس لیے آ رہے ہیں نا کہ یہ کام کسی اسلامی ملک میں شروع نہیں ہوا ہے. سنو، اگر یہ کام کسی اسلامی ملک میں شروع ہوتا تو یہ حالات. حضرت کہنے لگے ارے بھائی، اس کام کا اس ملک میں ہونا اللہ کی نعمت. سنو عجیب بات ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ حق کی قوت باطل کے مقابلے سے ہوتی ہے. باطل جتنا مقابلہ کرے گا حق اتنی ترقی کرے گا. باطل جتنا مقابلہ کرے گا حق اتنی ترقی کرے گا. اس سے باطل کے مقابلے سے اور باطل کی مخالفت سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دوستوں بزرگوں، ملکی قوانین کا، طبی ہدایات کا عام لوگوں سے زیادہ ہم لوگوں کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھو حضرات صحابہ کے واقعات ہیں. حضرات صحابہ امیر کے احترام اور اطاعت میں، شریعت کی حفاظت میں کتنے بڑے بڑے معروفات کو چھوڑ دیا کرتے. منکرات نہیں، معروفات. ایک حضرت کہنے لگے اطاعت یہ نہیں ہے کہ منکر چھوڑتے، اطاعت یہ ہے کہ معروفات چھوڑتے. کس وقت آپ یہ نہ صحابہ کتنے بڑے بڑے معروفات اطاعت میں چھوڑ دیا کرتے تھے کہ بھئی ہمیں اس کو کرنے سے اس وقت تو منع کیا. ساتھیوں کی یہ ذمہ داری ہے میرے دوستوں بزرگوں، اپنے کام کی حفاظت میں طبی ہدایات اور ملکی قوانین کا دوسروں سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے حضرات صحابہ کیسے اطاعت کا اہتمام کرتے تھے اور اطاعت میں کتنے بڑے بڑے معروفات چھوڑ دیتے تھے. اور جس بات کا پابند بنائے گئے، جس چیز کی ہدایت دی گئی ہے، اس ہدایت کی پابندی امیر کے حیات میں بھی کرتے تھے اور امیر کی وفات کے بعد بھی کرتے. یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ایک بات کہی گئی ہے کر لو بعد میں چھوڑ دیں گے، ایسا بھی نہیں. ایسا اہتمام کرتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جس کو کوڑ کی بیماری. سنیے، کوڑ کی بیماری. وہی تطوف بالبیت، اور وہ اس حال میں بیت اللہ کا طواف کرے. اتنا بڑا جذبہ ہے، بتاؤ، زمین پر چڑھ کر ایسی بیماری کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے. کتنا پاکیزہ جذبہ اور کتنی مجاہدہ اور قربانی. حتمن اس کو کہا کہ اے اللہ کی بندی، لوگوں کو تکلیف مت دے، اس حال میں تو طواف کر رہی ہے، اے اللہ کی بندی لوگوں کو تکلیف مت دے اور اپنے گھر میں بیٹھ جا. اس نے طواف چھوڑ اور اپنے گھر میں بیٹھ. طواف چھوڑ دے. طواف، اللہ اکبر. طواف جیسا عمل تو طواف جیسا عمل صحابہ اطاعت میں چھوڑ دیتے تھے اور طواف نہ کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں امیر کے اطاعت میں. جو ہدایات ہماری حفاظت کے لیے ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے. ہمارے حضرت فرمانے لگے، سنو عجیب بات ہے، حضرت کہنے لگے جملہ سنو، طبی ہدایات کا اہتمام کرنا صرف اس سے نہیں ہے کہ ملک والوں نے کہا ہے، انتظامیہ والوں نے کہا ہے. حضرت فرمانے لگے طبی ہدایت کا اہتمام کرنا شریعت ہے، کیونکہ جان کی حفاظت کرنا فرض ہے. جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، طبی ہدایت کا اہتمام کرنا بھی فرض ہے. صرف نہیں کہ انتظامیہ والے کریں، شریعت ہے کہ ہر آدمی اپنے جان کی حفاظت کرے. طبی ہدایات کا اہتمام کرنا تو شریعت ہے. تو وہ بیٹھ گئی اپنے گھر، اس نے طواف کرنا چھوڑ دیا.
جب ایک زمانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انتقال ہو گیا، ایک آدمی اس کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا کہ جس شخص نے تجھے بیت اللہ کے طواف سے منع کیا تھا اس کا انتقال، اب چل تو نکل بیت اللہ کا طواف کر، اب تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی سنو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور اس کی نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، ایسا نہیں ہوتا۔ پوری زندگی طواف چھوڑ، پوری زندگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ امیر کی حیات میں تو اس کی اطاعت کرو اور اس کے مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات اور سنیں، جو ہدایات دی جا رہی ہے اگر اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ساتھیوں کو جوش آتا ہے، جذبہ نہیں کرو کیا ہوگا، دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ سنیے، ایک صحابی فرماتے کہ میں حضرت علی کے زمانے میں مجھے بہت سارے کاموں کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، قبیلے والوں کے حالات میں حضرت علی کے پاس لے کر آتا، آپ کی ہدایت وہاں پہنچاتا۔ مجھے آپ نے ایک بات کے کرنے کا حکم دیا، بہت ہم سب کے لیے عبرت ہے، مجھے آپ نے ایک بات کے کرنے کا حکم دیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، ایک ہدایت دی۔ کچھ دنوں کے بعد پوچھا افعلتم ما امرتکم، کہ میں نے تمہیں جس بات کے کرنے کا حکم دیا تم نے وہ کر لیا؟ پوچھا کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی تم نے وہ کر لیا؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں، ہم نے تو وہ نہیں کیا۔ اب سنیے، کہنے لگے واللہ لتفعلن ما تؤمرون، بہت عبرت کا جملہ ہے، خدا کی قسم تم ان ہدایات کا ضرور اہتمام کرو جس کو کرنے کا تمہیں پابند بنایا گیا ہے، ورنہ لترکبن، تمہاری گردنوں پر یہود و نصارہ سوار ہو جائے۔ جو ہدایات دی گئی ہے اگر اس ہدایت کا اہتمام نہیں کرو گے کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے، ایسے کہتے جو ہدایات تمہیں دی گئی ہے اگر ان ہدایات کا اہتمام نہیں کرو گے تو یہود و نصارہ تمہاری گردنوں پر سوار ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، ہم سارے ساتھیوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت نے صبح یہ ہدایت دی ہے اور حضرت نے فرمایا کہ یہ ہدایت اپنے ساتھیوں تک پہنچاؤ، یہ ہدایت اپنے ساتھیوں تک پہنچاؤ۔ ہمارے حضرت ہمارے ایک جملہ سنو، جتنے ملکی قوانین کی رعایت کرتے چلے جاؤ گے اتنا کام کی حفاظت ہوگی اور کام کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ میں غور کرو، جتنے قوانین کی رعایت کرتے چلے جاؤ اتنا اپنے کام کی حفاظت ہے اور کام کے لیے راستہ کھلتے چلے۔ بھائی ہم لوگوں کو اس کا خود اہتمام کرنا چاہیے۔ اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔